جو ایران نے اس پورے خطے میں اب تک کردار ادا کیا اور اس کے نتیجے میں جو اس نے اب تک دوستیاں رکھی اس پورے خطے میں، تو جب ایران خود مشکل میں پڑا ہے تو ان دوستوں میں سے تو کوئی اس کے حمایت میں نہیں آیا، نہ کسی نے اس کے حق میں کھل کر بیان دیا۔ اس کے حق میں جو بیان آئے ہیں وہ پاکستان دے رہا ہے، سعودی عربیہ دے رہا ہے، ترکی دے رہا ہے۔ وہ ممالک جو اس سے پہلے ایران کے کردار سے پریشان تھے، وہ ملک جو ہیں وہ کھل کر ایران کے دفاع میں آئے ہیں۔ تو استاد صاحب، اس میں ایران کے لیے کوئی سبق کیا ملتا ہے؟ ایران کی جو پالیسی ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسی تھی، اور ایران کو اپنی پالیسی میں کیا تبدیلی کرنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع میں خود ایران کے لیے بہت کچھ سبق ہے سیکھنے کا۔ ایران کی دو چیزیں ایسی تھی جنہوں نے، دو پالیسیوں نے ایران کو متنازع بنایا، اور آج جو سپورٹ ملنی چاہیے تھی ایران کو وہ نہیں مل رہی ان کو۔ ظاہر ہے کہ ایک سفارتی، سیاسی اور اخلاقی مدد تو ہے، لیکن اتنے بڑے بحران میں اتنا کافی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی طور پہ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انقلاب جو تھا وہ ایک مذہبی انقلاب تھا، اور انہوں نے اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی، اور جہاں جہاں بھی دوسرے ملکوں میں انہوں نے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور اس میں انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا کہ جہاں اپنے لوگ ہوتے ہیں، اپنے مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا، ان کو سمجھانا، یا ان کی پشتیبانی کرنا، یا ان کے لیے سہولت پیدا کرنا، یہ تو سب کو حق ہوتا ہے کرنے کا۔ لیکن انہوں نے اس انقلاب کو باقاعدہ دوسرے ملکوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ سے مختلف ملکوں میں فسادات ہوئے، فرقہ واریت پھیلی۔ خود پاکستان میں ہمیں یاد ہے کہ 1979 سے پہلے جو پاکستان میں کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت نہیں تھی۔ ہم خود سب کے جلسوں میں جاتے تھے، اور ایک ہی جلسے میں سارے لوگ شریک ہوتے تھے۔ لیکن جب سے جو ایران کا انقلاب آیا تو اس کے بعد سے یہ سب و شتم و تبرہ شروع ہوا، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں میں پریشانیاں ہوئیں، اور پھر آگے تکفیری مہم شروع ہوئی، کافر کافر شیعہ کافر کی باتیں ہوئیں۔ تو جیسے وہ صحیح نہیں تھا، تو ایسے ایران کا یہ جو طریقہ کار تھا کہ اپنے مذہب کو اپنے لوگوں تک تو پہنچائیں، لیکن اس کو باقاعدہ آگے پہنچانا، اور اس کے لیے اس کو ایک نظام کے طور پہ پیش کرنا، دوسرے ملکوں میں مداخلت کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط بات تھی، اور اب ایران کو اس سے باز آنا چاہیے اور اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور ہم نے چونکہ اس کو بھگتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایران نے اپنے اسی موقف اور اپنے اسی جو ان کے خیالات تھے، نظریات تھے، ان کو فروغ دینے کے لیے پراکسیز شروع کی انہوں نے، اور شاید ہی کوئی اسلامی ملک ہوگا جہاں ان کی پراکسی ایک مسلح شکل میں موجود نہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ان کی دوسری پالیسیاں تھیں، جیسے انڈیا کے ساتھ ان کے اتنے اچھے تعلقات ہوئے، اور ان تعلقات کے نتیجے میں پھر راہ کو ایک بہت بڑا نیٹ ورک قائم کرنے کا موقع ملا، اور وہاں سے کلبھوشن یادو جیسے لوگ وہاں آئے، اور پاکستان میں انہوں نے جو فساد پھیلایا۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر جو قوم پرست تنظیمیں تھیں، جیسے بلوچ BLA وغیرہ، ان کو بھی ایران نے سپورٹ کی، اور بھرپور ان کے ساتھ سپورٹ کیا ان کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بالآخر ان کے وہی لوگ وہی کام آئے جو ان کے پڑوسی تھے، اور جو ان کے پڑوسی نہیں تھے انہوں نے کتنی بڑی جو ان کے لیے مشکلات پیدا کی۔ خود ایران میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے اس پوری جنگ میں، وہ ہے کہ جتنے ان کے ایٹمی سائنسدان تھے، جتنی ان کی لیڈرشپ تھی، فوجی قیادت تھی، وہ اندرونی طور پہ ماری گئی ہے۔ اندرونی طور پہ جو نیٹ ورک تھا موساد کا، را کا، انہوں نے یہ ساری چیزیں کیں، اور حتیٰ کہ انہوں نے خود ایران کے اندر انہوں نے ایسے بڑے فیکٹری قائم کر رکھی تھی جہاں سے ڈرون جہاز تیار ہو رہے تھے۔ تو ایران کے لیے یہ مشورہ ہے کہ اپنا موقف، اپنے نظریے پہ قائم رہنا، اس کو پڑھنا پڑھانا، اس کو کتابی حد تک محدود رکھنا، یا اپنے لوگوں میں اس کی بات کرنا، یہ سب کو حق ہے۔ لیکن آپ جب مقدس شخصیات کو نشانہ بنائیں گے اپنے انقلاب کے نام پہ اور اپنی ریاست کے نام پہ، تو اس کا بھی نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس موقع سے یہ ضرور ان کو سبق ہونا چاہیے، اور پاکستان کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دوسرے جو قریبی پڑوسی ممالک ہیں ان میں کسی قسم کی پراکسی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی جیسے جو میں نے BLA وغیرہ کی بات کی، تو پاکستان کا اس حوالے سے بھی بہت ایک بڑا ظرف ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سب سے زیادہ نقصان ایران نے پہنچایا ہے۔
کیونکہ جو بھی سی پیک کا جتنا بڑا منصوبہ تھا اس کے رکاوٹ ڈالنے کے لیے جتنی بلوچستان میں فتنے کھڑے کیے گئے، جتنے گروپ کھڑے کیے گئے، مسلح گروپ جو کھڑے کیے گئے سیاسی سطح پہ، احتجاج کی سطح پہ، ان سب کو ایران کی باقاعدہ ان کو سپورٹ حاصل تھی. تو مجھے امید ہے کہ آئندہ جو ایران ہے وہ اس چیز سے اپنی پالیسی کو تبدیل کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں دونوں ملک اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے اور پاکستان کی ترقی معاشی لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی انشاءاللہ.